الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی حفاظت کی ایسی تعلیم دی کہ اپنا رازدار کافروں کو نہ بنایا جائے. اس میں آدمی کی، مسلمان کی اپنی حفاظت ہے، اور یہ حکم کوئی مستحب حکم نہیں ہے بلکہ فرض ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اس کو پسندیدہ کہا ہے کہ تعلقات، رازداری کے تعلقات کفار سے نہ رکھو. پسندیدہ کی بات نہیں ہے، مستحب کہتے ہیں پسند کی چیز. یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے یہ بھی فرض ہے. اور پھر اللہ رب العزت یہ بات بھی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. زندگی ایک طرح کی نہیں گزرتی. زندگی میں اگر تمہیں کسی وقت اچھائی مل جائے، بھلائی مل جائے، جنگ کسی سے ہوئی فتح مل جائے، کسی سے جنگ ہوئی مال غنیمت مل جائے، ایسا کام تمہارے ساتھ پیش آ جائے جو تمہاری خوشی کا سبب ہو، تو اس خوشی سے وہ ناخوش ہوتے ہیں جن کو ہم دوست بناتے ہیں اپنوں کو چھوڑ کر. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، انہیں یہ بات چبھتی ہے اور اس طریقے سے چبھتی ہے، کہتے ہیں یہ انہیں کیوں مل گئی، یہ تو ملنی نہیں چاہیے تھی. انہیں فتح بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، انہیں مال بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ اچھائی ان کے پاس کیسے چلی گئی. اچھائی آپ کو مل جائے وہ ناخوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، یفرحوا بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں. مصیبت ہمارے اوپر آئی، مسلمانوں پر، ہمارا کوئی آدمی مر گیا، کسی سے جنگ ہوئی، شکست ہو گئی، یا اور کوئی نقصان ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، نقصان ہمارا ہوا،
خوش وہ ہوئے. اور میں یقین سے کہتا ہوں جس طریقے سے نزول قرآن کے زمانے میں اللہ یہ بات فرما رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہیں، آج بھی ایسے ہی ہیں. کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ چائنا آپ کا دوست ہے، کبھی بھی دوست نہیں ہوگا. یہ تھوڑے دن اچھا، یہ اب جو آیا بات آ گئی، اب جو آیا یہ وہاں پر عذاب، یقین کیجئے مسلمانوں پر نہیں آیا، نہیں آیا. جتنے مسلمانوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے اللہ کہیں تو پکڑے گا نا. اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہے، رسی بڑی تراش کرتے ہیں اللہ، اب سمجھ جائے، اب سمجھ جائے، اب سمجھ جائے، لیکن جب کھینچتے ہیں تو بچانے والا کوئی نہیں. اب ان پر عذاب آیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے. وہ مرتے ہیں تو مر جائیں، ہمیں کیا ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے. یقین جانیے کوئی غم نہیں ہے. آپ کی حفاظت کے لیے ایک بتا دوں، انسان ہے، فطرت ہے کہ بھئی یہ موذی مرض ہے، ہم تک کیسا، ہم تک آ گیا تو کیا ہوگا. برڈ فلو کی مرغیاں کھا گئے، کوئی مرا؟ کوئی نہیں مرا. اور مرتے بھی کیسے؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا ذبح کرو، اور ذبح کرنے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی رگ کٹتی ہے، خون نکلتا ہے، اس خون میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں سب نکل جاتی ہیں. یہ سب بیکار کی بات ہے نا کہ ہم گائے کھا رہے ہیں، مرض والی نا، مریض گائے، تو جب اس پہ چھری پھر گئی اب مرض کہاں رہا اس میں. اللہ رب العزت نے یہی تو ہمیں ایسے کام دیے ہیں کہ اس طریقے سے حلال کر کے کھاؤ، اس میں کوئی عیب بھی تھا، عیب بھی ختم ہو جائے. لیکن فطرت ہے، آدمی کہتا ہے جی وہاں مرض پھیلائے، یہ وائرس ہمارے اندر نہ آ جائے. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. سورہ حشر کی پہلی آیت، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یہ پہلی آیت ہے سورہ حشر. یہ 28ویں سپارے کی دوسری سورت شروع ہو رہی. اگر اپنے گھروں کے اندر آپ یہ انتظام کر لیں کہ 1 لیٹر پانی کی بوتل میں صبح فجر کی نماز کے بعد یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں اور اس بوتل پر دم کر لیں. اور جب گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو جہاں جگ میں پانی رکھتے ہیں تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیں. آپ آفس آ رہے ہیں اس میں تو تھوڑا پانی لے آئیے، جب پانی پیئے تو چند قطرے اس میں ڈال لیں، شام تک وہ بوتل ختم ہو جائے، اگلے دن پھر کر لیں. یہ سورہ حشر کی پہلی آیت ایسی موذی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یرقان ہو، ایسی بیماری ہو جس کو ہم کہتے ہیں اس کے جراثیم اڑ کر لگ جاتے ہیں، ہر اس بیماری میں شفا ہے. اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. سورہ حشر کی پہلی آیت. فجر کی نماز کا شرط یہ، فجر کی نماز سے بات پڑھیں گے آپ، شرط یہ نماز جماعت سے پڑھیے اور اس کے بعد گھر جا کے یہ عمل کر لیجیے. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہو، کچھ نہیں ہو. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی کیفیت بتلائی نا. تمہیں بھلائی مل جائے ناخوش ہوتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچ جائے خوش ہوتے ہیں. تو جب ایسے احمق لوگ ہیں وہ، تو ہم ان احمقوں سے کیوں دوستیاں لڑائیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ جتنی ضرورت کی ہے وہ اتنا کام کریں. آپ کا ان سے کاروبار ہے، کاروبار کیجیے، منع نہیں کرتا اسلام. آپ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی خوشی ہے، آپ شریک ہوئیے. ان کے یہاں کوئی غمی ہو گئی، اظہار تعزیت کیجیے، اسلام منع نہیں کرتا. آپ کے یہاں خوشی ہے، آپ اپنے یہاں بلائیے. آپ کے یہاں غمی ہو گئی، وہ آپ کے یہاں آ کر اظہار تعزیت کرتا ہے، اسلام منع نہیں کرتا. اسلام اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی دوستی ہو کہ ہم اپنے دل کی بات ان سے کہہ رہے ہیں نا، راز کی بات، اس سے منع کر رہا ہے اسلام. اور راز کی بات اس کو بتلائی جاتی ہے، دل کی بات اس کو بتلائی جاتی ہے جس کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اس پر اعتماد ہو.
جس پر اعتماد نہیں ہوتا اس کو نہیں بتائے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، نجی مجلس ہے، اس میں بات ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجلس امانت ہے. کیا مطلب؟ چار آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، کوئی بات انہوں نے ایسی کی جو باہر نہیں کرنی تھی. یہ جو مجلس کی بات ہوئی ہے، آپ اس مجلس کی بات جا کر کسی جگہ نقل نہیں کریں گے، امانت ہے. اسی لیے فرمایا. تو اللہ رب العزت نے بتلایا بھائی ایسے لوگوں سے، ایسے ناہنجاروں سے دوستی مت لگاؤ جو تمہیں کوئی خوشی مل جائے تو وہ ناخوش ہوں، تمہیں مصیبت آ جائے تو خوش ہوں. یفرحوا بها. ایک اور حکم دیا گیا اسی آیت میں، ایک اصول بتلایا، کافروں کی مکاریوں سے بچنے کا، ان کی دشمنیوں سے بچنے کا بڑا عجیب اصول بتلایا. اور یہ اصول ایسا بتلایا ہے جو پہلا اصول ہے، یہ ہماری ملت ابراہیمی کا ایک شعبہ ہے، وہ ہے صبر. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو کیا کرو گے بھائی؟ صبر کرو گے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور صبر یہ ایسا ہتھیار ہے کہ بڑوں بڑوں کو چت کر دیتا ہے. دوسری چیز بتلائی وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری، تقوی، خوف خدا. لا يضركم كيدهم شيئا، یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر ہوں گی تو ان کے مکر و فریب، ان کی دشمنیاں تم پر اثر نہیں کریں گی. کیسا اصول بتلا دیا بھائی؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ہم راستہ چل رہے ہوتے ہیں، راستہ چلتے وقت کبھی کوئی پاگل مل جاتا ہے، جا رہا ہوتا ہے گالیاں دیتا ہوا، تو آپ اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے، کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا اسے. کیوں؟ سب کہتے ہیں پاگل ہے، دماغ خراب ہے، اس کا ذہن کھسکا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، خاموشی سے نکل جاتے ہیں. اگر وہ آپ کو کچھ کہتا ہوا جا رہا ہے اور اگر آپ اس کو جواب میں کچھ کہہ دیں، بات بڑھ جائے گی. آپ درگزر کرتے ہیں. جس طرح اس پاگل سے بچتے ہیں، ان عالمی پاگلوں سے بچیے. یہ بھی پاگل ہے، ان سے بچنے کا دو طریقے بتلا رہے ہیں، صبر اور تقوی. حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامع قلعہ مارکیٹ کے باہر سڑک پہ ایک زمانے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تقریریں ہوتی تھی سڑکوں پہ، لیکن ایسی نہیں ہوتی تھی کہ رات رات بھر ہو رہی ہے، بے آرام کر رہے ہیں، ایسی نہیں. 1 گھنٹے کے لیے آئے، 1.5 گھنٹے کے لیے آئے، بیان ہوا چلیں گے. مولانا تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کسی نے پرچہ بھیجا، مولانا نے تقریر کا خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد پرچہ پڑھا. اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا یہ بتلائیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. آپ لوگوں کا کبھی واسطہ نہیں پڑا. ایسی جگہ ہیں، میں جانتا ہوں ایسی جگہ جہاں جمعے کے دن جمعے کی تقریر میں لوگوں کو فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کو گالیاں ممبر رسول پر. اور پنجاب میں چلے جائیے، بہت مل جائیں گے آپ. انہوں نے کہا جی آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ مولانا نے جواب دیا، چند لفظوں میں جواب دے کر تقریر شروع کر دی. فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ممبر رسول پر بیٹھ کر کسی کو برا کہنے سے منع کیا ہے. یہ تو دین کی بات بتلا دی. دوسری بات بتلائی، ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے سبق کے دوران، بھائی ہر سوال میں مسئلہ نہیں ہوتا، ہر مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہوتا. بعض جگہ مسئلے میں کسلہ بھی چلتا ہے، یہ کسلہ تھا. مولانا نے فرمایا بھائی بات یہ، تم راستے میں چلتے ہوئے جا رہا ہو اور کتا تمہیں کاٹ لے تو کیا پلٹ کے کتے کو کاٹو گے؟ نہیں سمجھے؟ کچھ نہیں کہا.
کہا نا ہمارے بزرگوں نے منع کیا، کتا بھی کہہ دیا. مثال میں ہمارے بزرگوں نے منع کیا ممبر رسول پہ بات کرنے، اور حقیقت بھی یہی ہے. اور مثال دی کتا کاٹ لے تو کیا کتے کو پلٹ کے کاٹو گے؟ نہیں نا. بس یہ ہے عالمی پاگل ہیں، بین الاقوامی پاگل. اگر وہ تمہیں کوئی ایسی بات کہیں اصبروا، صبر کرو، وتتقوا، صبر تب ہوگا جب تقویٰ ہوگا. لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، ان کے مکر فریب تمہارے اوپر نہیں چل سکتا. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرا علم تو سب پر چھایا ہوا ہے، میرا علم سے تو کوئی بھاری نہیں ہے. کون تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے مجھے معلوم ہے، کون اس ظلم کو تمہارے اوپر ہو رہا ہے، کون اس ظلم پر صبر اور تقویٰ کر رہا ہے مجھے معلوم ہے. یہ پچھلی جو بات ہو رہی تھی یہ یہاں ختم ہو گئی، آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد ہوا. اس کے پس منظر میں یوں سمجھ لیجئے کہ سن 2 ہجری میں مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ایک تجارتی قافلہ شام بھیجا، وہ وہاں سے اپنا مال فروخت کر کر واپس آ رہا تھا. اور مکے والوں کی حالت یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وقتاً فوقتاً اپنے 2-4 آدمی مختلف وقتوں میں، مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں بھیجتے. مسلمانوں کے جو اموال تھے ان کو اٹھا کر لے جاتے، بکریوں کو کوئی اور نقصان پہنچا دیتے، کوئی زمین کو کھیت کو نقصان پہنچا دیتے، کوئی چیز اٹھائے اور چلتے بنے. ایسی صورت میں جب یہ ان کا قافلہ گیا تجارتی اور واپس آنے لگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی ان کے پیچھے جاؤ، ذرا ان کو جا کے دھمکاؤ، یہ ہمارا مال اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہو جائے. اس بات پر اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس وقت ایسا کرو. وہ گئے، مسلمانوں کی ایک جماعت گئی، لیکن اس وقت جو اس کافروں کی جماعت کے امیر تھے وہ راستہ بدل کر، انہیں پتہ چلا راستہ بدل کر دوسری جگہ سے مکے چلے گئے. یہ واپس آ گئے، اور جب تک مکے نہیں پہنچے تھے انہوں نے وہاں پر ایک نمائندہ بھیجا کہ ہمارے اوپر مسلمان حملہ آور ہونے والے، تم جماعت لے کر کے آؤ. تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل اور یہ دوسرے جتنے بڑے سرکردہ ان کے سردار تھے، یہ 1000 آدمی لے کر کے آئے. 1000. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے اور بدر کے مقام پر وہاں ایک جنگ ہوئی. یہ ہے اسلام کی پہلی جنگ، غزوہ بدر، جس کو اللہ رب العزت نے اسی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بدر کے دن کو فرقان کہا ہے، یوم الفرقان. پتہ چل جائے گا اصل کیا ہے، کھرا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور مسلمانوں کی جماعت انتہائی مختصر، 313، 7 تلواریں. اللہ نے فتح عطا فرما دیے، 70 سردار مارے گئے، ان کے 70 قید کر کے لیا ہے. جب یہ غزوہ بدر ہو گیا تو وہ جو تجارتی قافلہ واپس آیا تھا مال لے کر، تو مکے والوں نے کہا اس مال کی وجہ سے، اس تجارت کی وجہ سے یہ مارکا ہوا ہے، لہذا جو منافع آیا ہے یہ بھی اس مال کو بیچ کر جو آئے گا وہ بھی آئندہ سال ہم مسلمانوں کے اوپر جنگ کرنے کے لیے جائیں گے. 1000 کے بجائے 3000 جائیں گے. اور وہ گئے. جب یہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے مشورہ فرمایا. غزوہ بدر میں مشورہ نہیں ہوا، اللہ کا حکم ایسے تھا کہ یہ کام کیجئے. تو جہاں حضور علیہ السلام نے کسی غزوے میں مشورہ نہیں فرمایا، وہاں اللہ کا حکم ایسے ہی تھا. اور جہاں اللہ نے اختیار دیا آپ پوچھ لیجئے مسلمانوں سے، وہاں آپ نے مشورہ فرمایا. غزوہ احد کے پہلے مشورہ ہوا کہ بھئی بات یہ ہے، یہ غزوہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے
ہوگا یا مدینے سے باہر جانا؟ مسلمانوں سے پوچھا تھا، گزشتہ سال بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں، اب 3 ہجری ہے، جوشیلے مسلمان جوان، انہوں نے کہا ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا بدر کب ہو گیا، ہم یہ چاہتے ہیں باہر نکل کر لڑیں، ہم بھی تو شہید ہوں گا، ہم بھی ان سے لڑیں۔ حضور علیہ السلام کی رائے مبارک یہ تھی مدینے کے اندر رہتے ہوئے لڑا جائے، اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہ تھی مدینے کے اندر رہتے ہوئے لڑا جائے، جو شہر کے اندر رہتے ہوئے لڑتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ 2 رائے ہوگی، تیسری رائے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے۔ لیکن ایک بات ہے، مشورہ جو لیتا ہے اسے اختیار دیا ہے شریعت نے کہ مشورہ لینے کے بعد جس کے چاہے مشورے پر عمل کر لے، شریعت کا اختیار، یہ بھی اس کو اختیار ہے سارے مشورے لینے کے بعد ان کو کچھ نہ کہے اور اپنے ذہن سے سب رد کر دے، اپنی بات پر عمل کرے، شریعت کا اختیار ہے، جیسا چاہے کر لے۔ مشورہ دینے والے کو ناک گھوں نہیں چڑھانی چاہیے، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اس میں کیا، انہوں نے کہا جی ہماری بات نہیں مانی، ہم کیوں لڑیں؟ شریعت نے اختیار دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے دکھلایا حضور علیہ السلام نے، دیکھو مشورہ میں نے سب سے لیا، اور جو مشورے میں جس کی چاہے میں نے رائے لے لی، امت کو بتلا دیا کہ دیکھو مشورے کی اہمیت یہ ہے۔ حضور علیہ السلام مشورے کے بعد گھر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، اس دن باری ان کی تھی، آپ باری باری ہر زوجہ محترمہ کے گھر میں جاتے تھے، ایک رات ایک رات ایک رات ایک رات، اس دن کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی، گھر میں جا کے زرہ پہن کر آئے، زرہ کیسے کہتے ہیں؟ نیشنل میوزیم میں دیکھ لیجیے گا، وہ لوہے کا لباس جو سینے کے اوپر پہنا جاتا ہے، جیسے لباس کو پہنیں گے نا اس طریقے کا، اور ہوتا اس لیے کہ تلوار لگے تیر لگے تو سینے پر کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ دل اس کے اندر ہے، وہ پہن کے تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو احساس ہوا کہ حضور علیہ السلام کی رائے کے خلاف کام ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو رائے مبارک ہو اس پر عمل کریں گے۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہتھیار لگا کر پہن کر آ جائے اور بغیر جنگ کیے واپس اپنے گھر جائے، اس لیے اب تو باہر ہی چلیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا آئندہ جمعہ اس کے لیے آئے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔